خدا کی معرفت، عبادت کی ضرورت۔ توبہ سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، امام کی محبت سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، پرہیزگاری سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اور توحید سے یعنی خدا کی وحدانیت کو سمجھنے سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے۔ غرضی کی پاکیزگی کے بہت سے طریقے ہیں۔ جس طرح مادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکیزگی کے لیے صرف پانی نہیں ہے، پانی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مٹی سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، ہوا سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اور کسی چیز سے جب فرسودگی ہوتی ہے اس سے بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی پاکیزگی نور سے ہوتی ہے، روشنی سے۔ ہمارے عزیزوں نے اپنے مضمون کو پوری طرح سے شاید پیش نہیں کیا، تو وہ آپ کو بتاتے کہ نور سے کس طرح پاکیزگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی پاکیزگی نور سے ہوتی ہے۔ اب تک آپ نے یہ سوچا تھا کہ ساری پاکیزگی کا وسیلہ پانی ہے، لیکن آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ پانی بھی پاکیزگی کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ پانی جو پاک ہے خود بعض دفعہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ میل کو اتارتا ہے اور خود لیتا ہے، آخرکار وہ تھک جاتا ہے، وہ خود میلا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں میں کہ گندا پانی ہے، جیسے گندا نالیوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں کا پانی اکثر غلاظت اور نجاست سے گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ پانی پاک ہے۔ جب پانی ہمیشہ اور ہر مقام پر پاک نہیں ہے تو آپ علم کو بھی ہر مقام پر پاک نہیں کہہ سکتے۔ ایک علم جو برائے نام علم ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ علم اصل میں ناپاک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ناپاک بنایا ہے۔ جس طرح کہ جب پانی اپنے سرچشمے سے بہتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس کی اصلیت پاک ہے، لیکن یہ پانی بہتے بہتے اور لوگوں کے تصرف میں جب آتا ہے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم اگرچہ ذاتی طور پر پاک ہے، لیکن جب اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو اپنے خیالات اور نظریات کی آمیزش سے، آلودگی سے اس کو آلودہ بنا کر ناپاک کر دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب پانی پاکیزگی کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک اور چیز ہے جو اس سے اوپر ہے، وہ نور ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ندی پاک ہے، تھوڑی سی گندگی کو جو ہے وہ ڈزالو کر سکتی ہے، لیکن بہتے بہتے نمکیات اور معدنیات اور مٹی اور دیگر علائشوں کو لیتے لیتے ندی بھی جراثیم سے پور ہو جاتی ہے، اور سمندر بھی نمکیات سے پور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے علاج نور ہے، اور وہ یہ کہ نور یعنی سورج اپنی بے پناہ کرنوں کے طوفان سے سمندر کے کثیف پانی کو لطیف بناتا ہے، اور اس پانی کو جس کی عادت ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہنے کی ہے، پرواز کی قوت بخشتا ہے نور۔ تو پھر یہ پانی کثیف سے لطیف بن کر بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے بدلوں کی شکل میں، اور جب یہ پانی پرواز کرتا ہے تو اس میں نمکیات، معدنیات اور جراثیم اور دیگر آمیزش و علائش باقی نہیں رہتی۔ اس معنی میں خدا نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے بلندی سے پاک اور صاف پانی کو نازل کیا۔ خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ فلان چشمے کا پانی پاک ہے، خدا یہ نہیں کہتا کہ ندی کا پانی پاک ہے، خدا یہ نہیں فرماتا کہ نہر کا پانی پاک ہے۔ خدا سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس پانی کو پاک اور پاکیزہ قرار دیتا ہے جو بادلوں سے برستا ہے۔
تو دیکھا آپ نے کہ قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، وہ یہ سائنس کی، یعنی اس میں جراثیم نہیں ہوتے، اس میں بھی پہلے دن جب بارش برستی ہے تو شاید فضا میں سے گرد وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر بارش برسنے کے بعد جو دوسرا پانی اس کے پیچھے برستا ہے تو وہ بڑا صاف اور پاک اور پکیزہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں دوہرے معنی ہیں، ایک یہ معنی ہے کہ سائنسی اور ظاہری طور پر وہ بارش کا پانی صاف اور ستھرا ہے، اور دوسرے معنی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ علم جو ابھی ابھی سرچشمے سے روان دوان ہو وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی جب علم پیغمبر سے اور امام سے ظاہر ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو اس وقت وہ علم بہت پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر اس سے پاک اور پاکیزہ علم کو پاکیزگی سے بہایا جائے تو وہ پاکی ہے۔ جس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی اگر دور سے آتا ہے تو ایک دم وہ ناپاک ہو جائے، کہ پانی اگر دور سے بھی آتا ہو تو رستے میں کوئی کثافت اور غلاظت اس میں مل نہ جائے تو وہ پانی صاف اور ستھرا رہے گا۔ تو میں علم کی بات کرتا تھا جو کہ اس پاکیزگی کے موضوع سے مل گیا۔ تو بہرحال علم بھی ایک طرح کی پاکیزگی ہے، اور علم نور ہے، اور میں نے کہا کہ سب سے پاکیزگی کا سب سے بڑا وسیلہ نور ہے، اور میں نے کہا کہ پانی جب خود آلودہ ہو جاتا ہے تو نور اس کو نکھارتا ہے، اس کو سٹرلائز کرتا ہے، اور اس کی کثافتوں کو الگ اور لطافت کو الگ کر کے اس میں تمیز کر کے نئے سرے سے اس کو بلندی کی طرف اٹھاتا ہے۔ تو امام ہی کی طاقت اور اس کا نور ہے کہ دنیا والے اگر آج علم کو آلودہ کرتے ہیں، اس کو گندا کرتے ہیں، تو امام نور کا سورج ہے، تو ان تمام آلودہ علوم کو پاک اور پاکیزہ کر سکتا ہے روحانیت میں اور قیامت میں بھی۔ آج بھی کل بھی امام یہ ہے جو تمام آلودہ علوم میں صفائی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں کہ ہم نور اور علم کے سرچشمے کے قریب ہیں، لہذا ہم اگر قرآن کی طرف توجہ دیں تو دوسروں کے مقابلے میں ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں، کیونکہ معلم قرآن ہمارے پاس ہے جو امام زمان ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ نے جو کچھ پوچھا اس کا مقصد اگرچہ مکمل الفاظ میرے ذہن میں نہیں اترے ہیں، شاید یہ ہو کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس طرح ہم روح کی مثال پانی سے دیتے ہیں، اسی طرح ہم علم کی مثال بھی پانی سے دے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں شاید آپ کو کوئی الجھن درپیش ہو اور وہ مثال مناسب نہیں لگتی ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ روح و روحانیت کی مثال جب ہم کسی مادی چیز سے دیتے ہیں تو وہ مادی چیز ہو اس روحانی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کسی قدر ہم کو اس حقیقت سے قریب تر کر سکتی ہے، لیکن بہو ترجمانی اس لیے نہیں کر سکتی ہے کہ وہ ایک روحانی حقیقت ہے اور یہ ایک مادی چیز ہے۔ کتنی کمزور ہے وہ مثال جو خداوند نے خود قرآن کے اندر اپنے نور کی مثال ایک گھر کے چراغ سے دی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ روحانیت ہے اور مادیت ہے، دنیا ہے اور آخرت ہے۔ آخرت کی کسی حقیقت کی مثال دنیا کی چیز سے دیں تو کوشش سے ہم اس حقیقت کے قریب بھی جائیں گے، لیکن بہو
وہ حقیقت الفاظ میں اور مادی مثال میں نہیں آ سکتی ہے. تو اس لیے جس طرح روح کی مثال پانی سے دی جا سکتی ہے، اسی طرح علم کی مثال بھی پانی سے دی جا سکتی ہے. اور وہ یہ کہ جس طرح پانی سرکل میں ہے تو علم بھی سرکل میں ہے. جس طرح پانی کا ایک مرکز ہے جو بحری محیط ہے، سمندر ہے، اس طرح علم کا بھی ایک مرکز ہے. جس طرح پانی کی ایک یونٹی ہے اس طرح علم کی بھی ایک وحدت ہے. اور جس طرح دنیا کی پوری آبادی پانی سے ہے تو اسی طرح روحانی زندگی اور روحانیت کی ساری آبادی علم سے ہے. جس طرح پانی کے اجزاء ہیں تو اسی طرح علم کے بھی اجزاء ہیں. جس طرح پانی سے ہر چیز زندہ ہے، جیسا کہ قرآن نے ارشاد آیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا کے اندر جو چیز زندہ ہے وہ پانی ہی سے. اور جاندار مخلوق کے علاوہ نباتات کا انحصار بھی پانی پر ہے، اگنے والی چیزیں پانی کے بغیر نہیں ہیں. تو اسی طرح آپ کو تمام روحانی آبادی میں علم ہی علم نظر آئے گا. تو جس طرح پانی کے ذائقے مختلف ہیں اور اس کا رنگ بھی ہر مقام پر الگ ہے، اسی طرح علم کے مدارج میں بھی فرق ہے. کہ خدا نے خود ہی مثال دی ہے کہ ایک سمندر ہے جو بڑا میٹھا ہے اور ایک سمندر ہے جو کھارا ہے. تو میٹھے سمندر سے صحیح علم مقصود ہے اور کھارے سمندر سے وہ علم مراد ہے جو ظاہری علم. اور جس طرح پانی کے اندر بھی ایک دنیا ہے زندہ مخلوقات کی دنیا، اسی طرح علم اور روحانیت میں بھی ایک روحانیت کی دنیا ہے. اور جس طرح سمندر سے سامان آرائش موتی وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اسی طرح علم سے بھی روح کی زینت بنتی ہے. تو یہ علم کی مثال ہے. علم دوسرے لوگ ہم کو پہنچا سکتے ہیں، جیسے علم الیقین، اور معرفت آنکھوں دیکھا حال ہے کیونکہ وہ شناخت ہے. معرفت نہیں کہتے ہیں جب تک کہ دل کی آنکھ سے حقائق کا مشاہدہ نہ کیا جائے اور حقائق کو براہ راست میں پہچانا جائے. علم سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن معرفت اگر کوئی ہم کو معرفت بیان کرتا ہے تو وہ علم کی صورت میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، معرفت کے طور پر نہیں. تو ہمارے لیے ان کی معرفت ہم کو علم بن کر حاصل ہوتا ہے.
معرفت کے معنی شناخت کے ہیں، اور شناخت میں دیکھنا شرط ہے، اور دیکھنے کے بغیر، مشاہدے کے بغیر کوئی شناخت نہیں ہے۔ روح کو اور خدا کی صفات کو، خدا کی تجلیات کو، خدا کے ظہورات کو دیکھنا اور روحانیت کا مشاہدہ کرنا معرفت ہے۔ اور معرفت بہت اونچا مقام ہے، اس لیے خدا نے علم کے سلسلے میں کوئی بڑی شرط نہیں رکھی اور کسی بڑے انعام کا ذکر نہیں کیا کہ تم فلاں علم کو حاصل کرو گے تو میں یہ تم کو دے دوں گا۔ لیکن معرفت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے انعام کی شرط لگائی، وہ یہ کہ خدا نے فرمایا جب تم ہم کو پہچانو گے اور صحیح معنوں میں پہچانو گے تو میں تمہاری ملکیت بن کر تمہارا ہاتھ آؤں گا، تم کو ایک خزانے کی حیثیت سے ملوں گا۔ یہ مفہوم اس حدیث کے اندر ہے۔ جب حکمت کی زبان میں ارشاد فرماتا ہے تو اس کا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت کی زبان میں ہے اور اس میں انسان کی عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں یوں لگتا ہے کہ یہ خدا ماضی میں ایسا تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، حالانکہ اب بھی وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس وقت تک وہ چھپا ہوا خزانہ ہے جب تک کہ کوئی عارف اس کو پہچان نہیں لیتا، اور کسی عارف نے اس کو پہچان لیا اور آنکھوں سے اس کو دیکھا اور معلوم کر لیا کہ بس یہی خدا ہے اور اس کا دیدار کیا گیا، تو خدا اس پر بادشاہ نہیں بنتا، اس کے جتنے نام ہیں ان ناموں کو بھی اٹھاتا ہے، سب ناموں کو وہ اٹھاتا ہے اور اپنا نام اس وقت خزانہ رکھتا ہے۔ خزانہ کتنا سادہ نام ہے کہ وہ ہمارا خزانہ بن جاتا ہے، وہ ہمارا خدا نہیں رہتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ نہیں رہتا ہے، وہ اس وقت ہم سے حساب کتاب لینے والا نہیں بنتا ہے، وہ ہمارا خزانہ، ہماری ملکیت، ہماری جائیداد، ہمارا مال۔ یہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی رحمتیں اور کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مہربانی نہیں۔ جہاں لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جہاں لوگوں سے بہشت کا وعدہ کیا گیا ہے، جہاں لوگوں کو نجات دلانے کا وعدہ کیا گیا ہے، جہاں روحانی سلطنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان تمام وعدوں سے یہ بڑھ کر کہ خدا کسی کے ہاتھ آئے تو خزانہ بن کر آئے، پھر تو خدا خاموش سونے چاندی کی طرح خاموش ہے، آپ اس کو صرف کریں تو وہ خاموش ہے، آپ اس کو کچھ بولیں تو وہ خاموش ہے، یعنی وہ اس قدر نرم، مہربان اور دولت کی طرح، خزانے کی طرح، اور خود کو سونپنے والا اور خود کو تفویض کرنے والا اور سپردگی کے ساتھ کہ وہ خزانہ ہے بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ علم اور معرفت کے درمیان فرق کی بات نہیں۔ کبھی دیکھ ہوئی تھی کہ عاشق بڑھ کر ہے یا عارف بڑھ کر ہے؟ عاشق ابھی بھی خدا کا کوئی عاشق ہو سکتا ہے، تھوڑی سی گریا گزاری کی گئی اور خدا کے شوق میں 2-4 آنسو بہائے گئے تو ایک درجے کا عاشق ہو گیا، لیکن عارف وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ شناخت کے بغیر، خدا کے دیدار کے بغیر اور آخری دیدار کے بغیر اور اس کی تمام تجلیات کو دیکھے بغیر کس طرح کوئی عارف ہو سکتا ہے؟ عالم، عاشق، عارف سب سے اوپر ہے۔
ہمارے بزرگان دین نے اس پر بحث کی ہے، اور پھر نصر خسرو کی ایک اعلیٰ سطح کی کتاب ہے، اس کا نام زاد المسافرین ہے، اور وہ معقولات کی کتاب ہے، معقولات محسوسات یہ ظاہری چیزیں جو ہم 5 حواس کے ذریعے سے ان کو پاتے ہیں، تو معقولات وہ چیزیں جو ہم عقل کی قوتوں سے ان کو پاتے ہیں، ظاہری آواز کے ذریعے سے نہیں۔ تو اس کتاب کے اندر معقولات پر بحث کی گئی ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کے فلسفے کی حکمت کی معقولات کی کتاب ہے۔ اس کے اندر کن کے بارے میں بھی، اور کس چیز سے خدا نے کن فرمایا اس سے بھی بحث کی گئی ہے، اور یہی سوال جو آپ نے کیا منظم الفاظ میں کیا گیا ہے، کہا ہے کہ کن کس سے فرمایا گیا، ہو جا، تو سامنے کوئی تھا، یا کہ خدا نے یوں ہی نیستی سے، نتھنگنیس سے خطاب کیا کہ ہو جا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نتھنگنیس نہیں ہے، وہ ایک نام ہے، بلکہ ہستی 2 حصوں میں ہے۔ ایک ہستی جو ہمارے سامنے ہے، وجود، ایگزسٹنس، یہ ہستی ہے، تو ہستی کہتے ہیں۔ دوسری ہستی جو اس کا نام نیستی ہے، لیکن وہ بھی ہستی ہے کہ وہ لطیف ہے، کہ وہ نظر آنے والی نہیں ہے، اور وہ کس قسم کی ہستی ہے؟ وہ ہے ابداع۔ ابداع کا مطلب یکایک ایک چیز ہے، وجود ہے، لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے، وجود ہے ظاہر نہیں ہے، جیسے روح، جیسے خدا کا نور، جیسے خود خدا، جیسی جنت، یہ سب ہے کہ ظاہر نہیں ہے۔ تو خدا ایسی چیزوں کو ہمارے باطن کے اندر یا اس دیدہ ظاہر کے سامنے کن فرماتا ہے، تو ان چیزوں کا ایک ظہور ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کن فرمانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے جہاں کن فرمایا تھا، اور جن چیزوں سے وہ کن فرماتا ہے وہ چیزیں نتھنگنیس میں نہیں ہیں، یعنی نیستی میں نہیں ہیں، بلکہ وہ باطنی صورت میں موجود ہے، تو ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک واضح مثال میں پیش کریں۔ مثال کے طور پر فرض کریں یہ دنیا، یہ کائنات، یونیورس نہیں تھی، تو خدا نے اس کو کن سے ظہور میں لایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ابھی جو میں نے بیان کیا اس کی روشنی میں کہ دنیا نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، یہ روحانیت کو تو موجود تھی، عالم امر جو ہمیشہ موجود ہے، تو یہ ظاہری یونیورس، بیرونی اور ظاہری عالم، بیرونی جہان موجود تھا، لیکن عالم امر میں روحانی شکل میں تھا، اور خدا نے اس سے کن فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابداع کی شکل میں، تو عالم امر سے عالم خلق میں اس کا ظہور ہو گیا۔ تو اس معنی میں خدا کا کن فرمانا بجا اور صحیح ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں کچھ اس کے اندر کوئی منطق نہیں بنتی ہے کہ خدا نیستی سے کن فرمائے، جو چیز کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ چیز میں سننے کی قوت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی چیز سے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کن فرماتا ہے۔ اور دیکھیں اگر یہ ممکن ہے کہ خدا نتھنگنیس سے کن فرمائے اور وہ ایک دم سے ایک چیز بن کے ظاہر ہو جائے،
تو اس نتھنگنیس کے مقابلے میں ہم کچھ چیز تو ہیں اور خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہو جا یہ کر وہ کر، تو ہم اس قدر جلدی سے کچھ چیز کیوں نہیں بن سکتے؟ جہاں خدا کے امر کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک نیستی یعنی کچھ بھی نہیں ہے، ایک فرضی چیز بھی نہیں ہے، اسے جب خدا کون کہتا ہے، ہو جا کہتا ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہم کو جو خدا فرماتا ہے کہ تم یہ کرو، تو یہ بھی ایک طرح سے ہو جا فرمانا ہے۔ ہمیں بھی اس معنی میں، اس سینس میں خدا ہو جا فرماتا ہے اور بار بار ہو جا فرماتا ہے، تو کم ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جب ہم کو بول دیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ہم کو کن فرماتا ہے، ہو جا فرماتا ہے۔ جب ہم کو اور کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے کن فرماتا ہے، تو ہم کسی وقت بھی کن یعنی ہو جا کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرف سے اگر وہ تصور جو عالی ظاہر سمجھتے ہیں صحیح ہو کہ خدا نتھنگنیس کو کن کہتا ہے، تو وہ نتھنگنیس ایک وجود بن کے سامنے آتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں خدا کی امر فرمان کا یہ پاور ہو اور یہاں خدا کے حکم کا یہ پاور ہو؟ بہرحال یعنی عالمی امر سے عالمی خلق میں جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت خدا کن فرماتا ہے، اور اس کن کے بارے میں اور بھی کچھ باریکیاں ہیں، اس کے بارے میں نے میزان الحقائق میں تھوڑی سی ڈیل کی ہے، اور جو وہ کن کس طرح فرماتا ہے، آیا وہ کچھ آٹومیٹک بات ہے یا کہ لفظی طور پر خدا کن فرماتا ہے، تو اس کا میں نے وہاں تذکرہ کیا ہے، وہ کتاب آج کل نہیں ملتی ہے۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ کن کے سلسلے میں کیا کچھ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عالم امر بجائے خود خدا کے تصور کی طرح قدیم ہو تو یہاں پر دو ہستیاں نظر آتی ہیں، ایک خدا کی ہستی، ایک وہ ہستی جو عالم امر کے عنوان سے ہے۔ تو جب دو ہستیاں ہیں تو دو پاورفل چیزیں نظر آتی ہیں، تو آتش پرست لوگوں نے بھی دو خداؤں کو مانا جس کو ثنویت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا جواب ہے؟ ان کا یہ سوال ہے، میں نے ان کے سوال کو بھی اٹھایا۔ اس سوال کے لیے جواب یہ ہے کہ اصل میں ہم دو تین قسم کے جواب دیں گے، اور آخری میں جو اصل جواب ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تو یہ بتائیں گے کہ اگر مان لیا جائے کہ عالم امر موجود ہے اور خدا بھی موجود ہے، تو اس میں ٹونس یا کہ ڈوئلٹی لازم نہیں آتی ہے، دوئی لازم نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ جو عالم امر ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، اور اس کا نام خود امر ہے، تو امر خدا کا ہے، وہ خدا کی امر کے تحت ہے، اور اس لیے وہ دوئی یا کہ ٹونس لازم نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں اور بھی زیادہ خدا کی تعریف اجاگر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے عام نظریے کے برعکس خدا کی سلطنت ہمیشہ ہمیشہ سے قائم ہے، کہ عالم امر میں اس کی سب قدرتیں اور اس کی ساری کارروائی کاریگری ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور ویسے بھی آپ علم شریعت میں جائیں اور دیکھیں تو وہاں بھی خدا کے علاوہ کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، مثلا خدا کا عرش اس قدر قدیم ہے کہ آپ اس کی کوئی ذہنی کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ روایتی اور قصوں کے مطابق بھی دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس دنیا کے اندر پانی کا ایک بے پایان سمندر موجود تھا،
تو اس وقت بھی خدا کا تخت پانی پر تھا. وکان عرش علی الماء، اور خدا کا عرش پانی پر تھا. اور اگر عرش کو عالم امر قرار دیں، جس کا ہم اب اس وقت ذکر کریں، تو بھی شریعت کے لحاظ سے یہ صحیح ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اب قلم الہی ہے یا کرسی ہے، عقل اول ہے وغیرہ. لیکن یہ چیزیں چونکہ خدا کے امر فرمان کے تابع ہیں، اس واسطے ڈوئلٹی کا تصور لازم نہیں آتا. ڈوئلٹی یا کہ ٹونیس یا کہ دوئی جسمانی میں لازم آتی ہے کہ ہم خدا کے برابر کی کوئی طاقت کو تسلیم کریں جو اس کے برابر کی طاقت ہو. جس طرح آتش پرست لوگ کہتے ہیں کہ نور ایک طاقت ہے اور ظلمت ایک طاقت ہے، یا کہ برائی کا خدا اہرمن ہے اور نیکی کا خدا یزدان ہے. تو ایک طاقت برائی کا سرچشمہ ہے اور ایک طاقت بلائی کا سرچشمہ ہے. وہ لوگ ان دونوں طاقتوں کو برابر تسلیم کرتے ہیں. اس واسطے لوگوں نے ان کو دو خداؤں کے ماننے والے قرار دیے اور ان کو ثنویت، ان کے تصور کو ثنویت کہا اور وہ ثنوی ہو گئے. اس کے برعکس اس سلسلے میں جس طرح اب خدا ہے اور اس کی ظاہری و باطنی بادشاہی ہے تو ٹونیس لازم نہیں آتی ہے. تو اگر ہم بہت پہلے سے خدا کی ایک روحانی سلطنت کو مانیں، اس کے عرش کو مانیں یا عالم امر کو مانیں، تو اس سے ٹونیس لازم نہیں آتی ہے. یہ پہلا سوال، پہلے جواب ہوا. اب دوسرا جواب یہ کہ خدا نہ ہستی ہے اور نہ نیستی ہے. اگر ہم عالم امر کو مانیں تو ہم اس کو ایک روحانی ہستی قرار دیتے ہیں، ایک اسپرچوئل ایگزسٹنس یا انٹیٹی قرار دیتے ہیں. لیکن خدا کو ہم ہستی اور نیستی سے بالاتر مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اپوزٹ نہیں ہے، کسی چیز کے مد مقابل نہیں ہے. خدا نور نہیں ہے کیونکہ نور کے مقابلے میں تاریکی آتی ہے. اور آپ سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ نور کا قیام ظلمت پر ہے اور نور کا نکھار تاریکی پر ہے. جس طرح کہ بلیک بورڈ پر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے لیے سفید چاک چاہیے، اور سفید کاغذ پر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں اپوزٹ رنگ چاہیے، مگر سفید نہیں چاہیے. اور بلیک بورڈ پر جب لکھیں گے تو کالی سیاہی سے لکھیں گے تو وہ اپوزٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی ہستی نہیں بنے گی. اور نور کی ہستی ظلمت کی وجہ سے ہے. جب ظلمت نہ ہو تو نور کا تصور نہیں، اور جب نور نہ ہو تو ظلمت کا تصور نہیں. اسی طرح دنیا کے اندر ظالم اگر ہے تو عادل ہے، عادل اگر ہے تو ظالم ہے. عادل کی پہچان ظالم سے ہے، ظالم کی پہچان عادل سے ہے. یہ اس حدیث کے مطابق ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، چیزوں کی شناخت ان کی اپوزٹ سے ہوتی ہے. تو اس لیے خدا کو اگر وجود مانا جائے تو نیستی اس کے مقابل میں آئے گی، نیستی اس کے مقابل میں آئے گی. اور حالانکہ
خدا کا تصور ایسا چاہیے کہ وہ کسی چیز کے اپوزٹ میں نہ ہو. اگر ہم خدا کو وجود کہتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا لیسن ہے. بچوں کی طرح ہم کو بزرگوں نے، خدا نے، پیغمبر نے، امام نے، بزرگوں نے ہم کو بچوں کی طرح سمجھایا ہے. یہ ہمارا فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ لیسن ہے. اور حالانکہ دیکھا جائے تو خدا نور نہیں ہے. نور میں ہوں، نور آپ ہیں، نور امام ہیں. ہم سب کی روحیں جہاں پر ایندھن کا کام دیتی ہیں، اور اس مرکز اور اس چشمے کا نام نور ہے، وہ امام ہے. اس نور میں ہم آپ بھی ہیں ایک ذرے کی حیثیت سے. لیکن اس بڑے درجے کو آپ خدا کہیں یا امام کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ جہاں ہستی کا تصور نہیں ہے، نہ وہ نیستی ہے نہ وہ ہستی ہے. ہستی اور نیستی، ایگزسٹنس اور نتھنگنیس، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں. وہ ہستی اور نیستی کا بادشاہ ہے. خدا نور اس لیے نہیں ہے، یا کہ امام جو اوپر کے درجے میں ہے اس میں امام نور اس معنی میں نہیں ہے کہ نور کے مقابلے میں ظلمت ہے جو شیطان ہے. شیطان ظلمت ہے، امام نور ہے. تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں. شیطان سے مراد دنیا زمانے میں ایسے لوگوں کی جمعیت جو دنیا میں امام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ شیطان ہے. اور نور امام ہے جو ہدایت کرتا ہے. اور خدا یا کہ امام کا وہ درجہ جو سب چیز سے بالا تر ہے، اس سے اوپر ہے. ہم فی الحال اس درجے کو خدا کہیں گے، اور اسی درجے میں امام کو مانتے یا نہیں مانتے یہ تو الگ بحث ہے، اس کو نہیں الجھائیں گے. تو یہ اس سوال کا دوسرا جواب ہوا جو ہم نے کہا کہ اگر عالم امر ایگزسٹنس میں ہے تو پھر یہ خدا کے برابر بن کر ٹونس لازم نہیں آتی ہے. خدا وجود سے اور نیستی سے بالا ہے. یہ دوسرا جواب ہوا. اب تیسرا اور آخری جواب یہ ہے کہ خدا مونوریلزم ہے. اور مونوریلزم میں کوئی دوئی ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ ایک ایسی وحدت ہے کہ جہاں پر ساری وحدتیں مدغم ہیں، جس میں ساری وحدتیں مدغم ملی ہوئی ہے. اور وہ ایسی وحدت ہے کہ جہاں پر ہماری بھی ایک وحدت ہے. تو اس وحدت نے کثرت کو اور ٹونس کو ختم کر دیا. اب نہیں ازل میں اور ہمیشہ سے وہاں پر ٹونس ختم. جب میں الگ اور خدا الگ نہیں ہے اس نظریے کے ساتھ تو پھر ٹونس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور کثرت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، بت پرستی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسا تصور ہے کہ ایک وحدت ہے، ایک یونٹی ہے، جہاں پر ہماری سب انائیں، ہم سب کی آئی میری خودی، اور آپ کے لیے آپ کی آئی، اور ہم سب کی آئی، سب کی خودیاں. اردو میں اور عربی میں انا، میری انا، آپ کی انا، ان کی انا، میں سے ہر ایک کی انا. انا مانی میں. جس حقیقت کو میں کہا جاتا ہے وہ حقیقت خدا میں ہے، بلکہ خدا نہیں اس یونٹی میں ہے، اس وحدت میں ہے. وہ وحدت بھی مثال ہے. وہ ایک حقیقت ہے جو سب حقیقتوں کی نمائندگی کرتی ہے. وہ ایک حقیقت ہے جس میں سب حقیقتیں ہیں. اس میں سب حقیقتیں واپس لوٹ کر نہیں ہیں بلکہ ازلی طور پر اور ہمیشہ سے ہیں. ہم اس آئی کے لحاظ سے کب خدا سے الگ ہو گئے؟ نہیں ہوئے، بالکل نہیں ہوئے.
اس سلسلے میں قرآن کے اندر کئی آیات ہیں، لیکن ان کو بہت ہی ہوشیاری سے باریکی سے سمجھنے کا ہے۔ اب ہم درمیان میں سوال دراصل ایک ہی فرد کے اندر بہت سی روحوں کی امکانیت کے بارے میں ہے، بنیادی سوال میں سمجھتا ہوں تو یہ بات صحیح ہے۔ روحانیت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک انسان کے اندر روحانیت کی کائنات ہے، اور اس کے اندر پوری کائنات میں جتنے نفوس ہیں اتنی روحیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ روح اصل میں ایک ہے، لیکن جسم لطیف کے ذرات کی بدولت کے ہی روح جو تقسیم نہیں ہوتی ہے، اس لطیف جسم کے ذرات کی وجہ سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کی سورج تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے افراد ہیں وہ ایک ایک آئینہ سامنے رکھیں تو ان تمام آئینوں میں سورج کا عکس پڑے گا، ریفلیکشن ہوگا، اور جس سے کی وجہ سے اتنے ہی سورج نظر آئیں گے جتنے کے آئینے ہیں، جتنے کے افراد ہیں۔ اس معنی میں سورج تقسیم ہوا، اور حالانکہ فی ذاتی ہی فی نفس ہی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو روح کی بھی یہ بات ہے، روح بسیط ہے، وہ مرکب نہیں، کمپوزٹ نہیں ہے، لیکن جہاں ایک لطیف جسم کے ذرات اس کو الگ الگ کیچ کرتے ہیں، اس نسبت سے لاتعداد روحیں بنتی ہیں۔ اور سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سیل مینز کمرہ، سیلز ہیں، کمرے ہیں، اور ہر سیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روحیں ہیں۔ اور ایک شخص جب روح کے مشاہدے کے مقام تک پہنچتا ہے تو وہ روحوں کی ایک بھرپور دنیا دیکھتا ہے۔ خیر یہ تو روحوں کے زیادہ ہونے اور کثرت سے روحوں کے ہونے کی بات ہوگی۔ اب وہ سوال جو قرآن کی روشنی میں ہے کہ خدا نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ اس سے میرے گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھنا 3 قسم کی روحوں کے لیے، تو یہ 3 قسم کی روحیں ہم نے یہی سے تسلیم کیا ہے جو آیت کے اندر ہے۔ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس میں ایک قسم کے لوگوں کے 3 کام کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ الگ الگ 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، اس کے گرد طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کر کے اس کے اندر مستقیم اور مستقل رہ کر عبادت کرنے والوں کے لیے، اور رکع سجود سے مراد یعنی کہ رکوع سجود کر کے پھر چلے جانے والے۔ تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو خانہ کعبہ سے متعلق سے یہ بات ہم کو ملتی ہے سب سے پہلے۔ ایک تو کچھ لوگ اس کے گرد طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو وہاں خدمت کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی مسجد جیسی بنا کر، اپنا گھر جیسا بنا کر خدمت بھی کرتے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، وہ عاکفین کی مثال ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ وہ وہاں اس کے اندر عبادت بندگی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے مطابق، اسی تعویل کے مطابق جمع خانے کے اندر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ 3 قسم کی روحیں ہیں۔ کچھ روحیں ایسی ہیں کہ ان کو جمع خانے کے اندر البتہ آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف جمع خانے کی گرد طواف کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جمع خانے کے اندر لگی ہوئی ہمیشہ سے ہیں، اور کچھ روحیں ایسی بھی ہیں کہ جمع خانے میں آتی ہیں اور خدا کے لیے عبادت بندگی کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی روحیں ہیں جمع خانے کے اندر، اور اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی۔ اور اسی کے مطابق انسان کے اندر بھی یعنی 3 قسم کی روحانی طاقتیں ہیں۔ کچھ طاقتیں مستقل ہیں، طاقتیں مانے یا کہ روحیں مانے، اور کچھ روحیں
آ کر پھر چلی جاتی ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہیں کہ قریب آتی ہیں اور بالکل داخل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک تعویل ہے، مشاہدے کی چیز نہیں ہے. اس کے مطابق انہوں نے اس آیت میں سے ان 3 الفاظ کو لیا تھا کہ طاہر بیتیہ، میرے گھر کو پاک رکھنا، انطاہرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى